ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی. تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب. حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے. تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں. مجمع عام میں بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا، اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو. وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا کرتا بن رہا تھا نا ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے ہی کرتا بنا. الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا. تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور بڑبڑا کر رہے ہو. ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا. کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے. قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے، سواد، عراق، ایران، مصر، سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ. اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے. جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی. دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ بات تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی. کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے گا. انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا. تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے. جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین محاذ پر حاصل ہوا ہے، ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوں گی پکڑی جائیں گی، چلیتیں ہوں گی. یہ نہیں کہ پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں. بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں. اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے. 5 صحابہ اوس میں سے، 5 خزرج میں سے، بیٹھ جائیے. وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا. وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے. سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ لیکن عمر نے بڑھ کے دکھایا ہے. رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے. معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اس کے اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے. گھر سے گئے ہیں، فرسٹ لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا ہے. ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. معلوم کیا کہ خاتون اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں. اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی، اس میں پانی ہے اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اسی طرح سو جائیں گے بھوکے. کانپ گئے حضرت عمر، گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر، اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھا. اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضور. نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے.
یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمینی کا مظہر. یہ جان لیجیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم. نظام اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟ خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا، کتنے کئی سو میل، میرے کم سے کم 500 میل تو ہوگا مدینے سے بیت المقدس. ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا، لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، دو نہیں. ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت. فرمایا نہیں، دوڑو نہیں، یہ تو حساب کا معاملہ ہے، میتھمیٹکس کا معاملہ ہے، یہ تمہاری باری ہے، بیٹھو. یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ عدل، یہ انصاف، اور پھر یہ کہ بوریا نشین، کوئی محل نہیں. ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا، کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا. اسے پوچھا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا لیس لنا ملک مولانا امیر، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے. کہاں ہے تمہارا امیر بھائی؟ وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، سب تلاش کر چکے، نہیں ملا، ہمارا خلیفہ خود گیا ہے. کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی. حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے تھے. نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے. انہیں وہی کھڑے ہو کر کہا ہے عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہمارے بادشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا، وہ کانپتے رہتے ہیں، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، بڑے بڑے. مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عبارت کا شوق پیدا نہیں ہوا. یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں. آپ کو پتا ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا. اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے. جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ، ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو. تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے. نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے. ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمت باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے. یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہتے. اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا. یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والا. تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا. تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر. تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا، ان میں سے تم بہتر، یعنی عاجزی ہے. یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس میں سلوک کر رہے ہیں، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. تو
ہاں یہ دو علیحدہ حدیث ہیں، دو علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا، مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دے۔ یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے۔ باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا بھی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیل زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہاں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 3 جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کی چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو سکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہے۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرس، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہتے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے۔
اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے، فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت پہ عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے، میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید بن زید، وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا، سعید بن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے، اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، این ادھر رہنے دو، اس دے 62F لگ گئی ہے۔ یہ 62F ہے ہی جعلی چیز ہے، اسلام میں کوئی 62F نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات میں اہل کوئی نہیں ہوتا، اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے تو 62F نہ لگا دینا اس پہ۔ وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال سے زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے ان کو ہٹا دیا، تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی علیہ السلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ہے 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے، اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا، چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے، وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ۔ اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا، اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنا۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں
ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری۔ انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے، اچانک بھی تو مر سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی۔ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا۔ صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے، اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔ اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے، اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے۔ کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر، ٹھیک ہے۔